میری فیملی کی طرف سے آپ سبوں کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آئیے بائبل مقدس میں سے پالوس رسول کا کرنتھس کے نام پہلا خط، اس کا باب نمبر 15 اور اس کی آیت مقدسہ جو ہے وہ 26 پر خدا کی حضوری میں تلاوت کریں گے۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے۔ مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت بخشے۔ سب بولے آمین۔ آئیے تشریف رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ اپنے دائنا ہاتھ لہرائیں، ذرا اوپر اٹھائیں، زور سے بولیں گے ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اب اپنے ساتھ والے کو سب ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ خوشی کا دن ہے، یہ بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ مسیح یسوع کا جی اٹھنا، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ عید قیامت المسیح، اس کی یہ حقیقت ہے اور یہ بھید ہے کہ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ یہ مسیحت کی بنیاد ہے۔ عید قیامت المسیح، یسوع کا جی اٹھنا، اس کا کفارہ، اور بائبل مقدس اس کے بارے میں بڑے حوالے دیتی ہے۔ اگر آپ اسی کے 15ویں باب کے اندر پڑھیں تو پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اب اے بھائیوں میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں۔ تیسری آیت سے اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ سب سے بڑی یہ دلیل ہے بائبل مقدس میں۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ یسوع مصلوب ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن بائبل اس بات کے بارے میں شہادت دیتی ہے اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع نہ صرف ہمارے گناہوں کے لیے ہوا بلکہ وہ دفن ہوا، اور بائبل شہادت دیتی ہے کہ وہ بعد میں تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھا۔ اور آج جس مضمون پر ہم بات کرنے والے ہیں، عید قیامت المسیح میں سن اس کی عبادت کے اندر، وہ ہے موت۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نسل انسانی کو خدا نے پیدا کیا تو پھر جب گناہ ہوا، جب گناہ انسان کے اندر ٹرانسفر ہوتا چلا گیا تو پھر یہ نسلوں میں آ گیا، پھر یہ ساری نسل انسانی گناہگار بن گئی۔ جس طرح مقدس داؤد کہتا ہے، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ ہر انسان جو دنیا کے اندر پیدا ہوتا تھا وہ مروسی طور پر گناہگار کہلایا جاتا تھا، کیونکہ وہ گناہ نسلوں کے اندر ٹرانسفر ہو رہا تھا، اور اس گناہ کی وجہ سے بائبل کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، بائبل اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ یہ گناہ جو ہے، یہ گناہ کی وجہ سے ایک چیز نسل انسانی پر بادشاہی کرتی آئی، اور نسل در نسل اس نے بادشاہی کی۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے خدا کے لوگ آئے، انہوں نے بڑے معجزے کیے۔ کئیوں نے بحر گلزم کو دو حصے کر دیا، کئیوں نے جھرنے کے پانی کو کھڑا کر دیا، کئیوں نے بہت معجزے کیے، مردہ زندہ کیے، اور بڑے بڑے ایسے کام جو
नामुमकिन इंसान को नजर आते हैं उन्होंने किए हैं, लेकिन एक चीज सब नहीं कर सके, उसका जो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जो मौत यानी गुनाह के वसीला से जो मौत बादशाही कर रही थी, जो मौत राज कर रही थी, और बाइबल फरमाती है आदम से लेके मुकद्दस मूसा तक मौत ने उन पर बादशाही की, मौत अपना पंजा उन पर जमाए हुए थी, बादशाही कर रही थी, उनको कंट्रोल कर रही थी। लेकिन मेरे अजीजों, आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये जो खुदा का बेटा है, जो खुदा में से निकला और दुनिया में आया, इसको उन्होंने मारा और कूटा, और बाइबल फरमाती है कि इसने दुनिया के गुनाह उठा लिए, और जब ये सलीब पर चढ़ा और फिर ये जब दफन हुआ, तो बाइबल फरमाती है कि कोई शख्स उस मौत को हरा नहीं सका। ये वाहिद है जो यहूदा के कबीले का बकर है। इसने यहाँ पर फरमाया है कि वो जो पिछला दुश्मन है उसके तंग को तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया, और मौत बाइबल फरमाती है कि मौत फतह का लुकमा बन गई। इसने कहा है मौत तेरी बादशाही खत्म हो गई है। ये मौत जो सबको अपने कब्जे में बैठी थी, ये मौत ने यीशु के आगे घुटने टेक लिए और यीशु को अपने कब्जे में ना कर सकी, बल्कि वो कब्र में से जिंदा हो गया। और बाइबल फरमाती है अपने कहने के मुताबिक वो मृत्यु में से जिंदा हो गया। सब बोले हालेलुया। ये मौत जो है ये सबसे पिछला दुश्मन है, ये बादशाही कर रहा था, और बाइबल इस बात की शहादत देती है कि सबसे पिछला दुश्मन जो नीस्त किया जाएगा वो मौत है। किसके सबब से? यीशु के सबब से। कोई इसे नीस्त नहीं कर सकता, कोई इसे खत्म नहीं कर सकता। और बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? बाइबल फरमाती है उसने गुनाह को मिटा दिया, उसने गुनाह को खत्म कर दिया। आज मेरे अजीजों, ये जो ईद क़यामत मसीह मना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा भेद है, इसके अंदर मुकाशफा है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि यीशु जो हमारी निजात के लिए आया, उसने सलीब पर जान दे दी ताकि हम बच गए। और खाली यही नहीं कि वो हमारे गुनाह साफ करे, खाली यही नहीं कि सिर्फ गुनाहों को धोए, बल्कि बाइबल फरमाती है उसके इस मसलूबियत के अंदर हमारे गुनाहों की भी माफी हो गई, हमारी बीमारियों की माफी हो गई, गुर्बत की माफी हो गई। हर चीज उसने जो हमारे ऊपर राज करने वाली थी उसके तंग को तोड़ दिया, उसकी सारी कुर्तों को तोड़ दिया, उसने सारे शेर को तोड़ दिया, और उसने इन सारी चीजों से मेरी और आपकी खलासी कराई और हर चीज पर हमें फतह दिलाई। बाइबल कहती है उसने मौत पर फतह पाई, और ये कलाम कहता है आप सबने मौत पर फतह पाई। बाइबल कहती है आपके लिए दूसरी मौत नहीं है जो उसके मुताबिक, जो उसके लहू से अपने जामे धोते हैं। और ये किसके सबब से है? ये यीशु के सबब से है। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं यीशु के लिए। और फिर बाइबल कहती है ये हर शख्स को अपने कब्जा में कर लेती थी। बड़े बड़े ऐसे शख्सियत जो दुनिया के अंदर आए, जो इतने ब्लेस, इतने अनाइट थे, इतने वे खुदा की हजूरी में रहने वाले थे, लेकिन इससे पीछा कोई नहीं छुड़ा सका। ये इस तरह से उनके पीछे, और मौत हर एक को अपने कब्जे में कर लेती थी। लेकिन जब इस शख्सियत की बारी आई, जब तस्रीस का दूसरा पहलू है, तो बाइबल इस बारे में चीख चीख कर पुकारती है कि इसको मौत भी अपने कब्जे में ना कर सकी, क्योंकि ये शख्सियत जो है इसके पास बाइबल कहती है खुदा ने सारी कायनात और कुल इख्तियार अपने बेटे को दिया है, सारी चीजें उसके ताबे हैं, उसके अंदर है। और ये जो मौत है इससे भी ये सोचा, ये दुश्मन ने सोचा कि शायद मैं इसे भी दबोच लूंगा और इसे भी कब्र में रख लूंगा, लेकिन क्या हुआ? उससे ये इल्म नहीं था कि ये तो सबका इख्तियार वाला है, और ये इख्तियार वाला जिस चीज को कह दे वो हो जाता है। और बाइबल कहती है कि मैं अगर आपको बताऊं कि एक हिंदुइज्म में एक खुदा है, उसे कृष्णा कहते हैं। तो वो 900 AD में या AD में वो पैदा हुआ, और उसके बारे में कहते हैं 900 कबल मसीह से पहले उसने ये दावा किया। पहले नंबर पर उसका दावा था कि मैं 25 को पैदा हुआ, फिर उसका दावा था मेरे लिए सितारा दिखाई दिया, फिर उसका जो बड़ा दावा था उसने कहा था कि मैं 30वें दिन जिंदा हो जाऊंगा। और ये
तारीख को अगर हम पढ़े तो इसी तरह बहुत ज्यादा ऐसे दुनिया के अंदर खुदा है जिन्होंने ये दावा किया हम भी मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। और बाइबल क्या फरमाती है, जब तड़के जब वो कब्र पर गई औरतें तो क्या हुआ, फरिश्ते ने कहा क्यों किसको ढूंढती हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो अपने कहने के मुताबिक, अपने बोलने के मुताबिक जो उसने कहा है उसके मुताबिक वो जीव का है, जो उसने कहा था वो हो गया है, वो उस जो कहता है वो हो जाता है, हर चीज उसके ताबे है। ये हो नहीं सकता कि यीशु कुछ कहे और पूरा ना हो, क्योंकि बाइबल फरमाती है वो खुदा का बेटा है और खुदा ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है इसकी सुने। वो आए निजात देने के लिए था, वो आए हमें बदनसीब देने के लिए था। उसने कहा मैं जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन जब वो मरा तो कब्र में ही रह गया। मौत ने उस पर कब्जा कर लिया, मौत के बंधन से वो छूट नहीं सका। इसी तरह बड़े बड़े ग्रंथियों के खत में लिखा है सो आसमान और जमीन में बहुत सारे खुदा है, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही है और वो खुदावंद यीशु है, जिसके कहने से, जिसके बोलने से, जिसके कहने से तकलीफी काम होते हैं, और जो वो कहता है उसके पास इख्तियार है। उसके पास अगर कोई गुनाहगार आ जाए, अगर कोई बीमार आ जाए तो कभी मायूस होकर वापस नहीं जाएगा, बल्कि गुनाहगार को भी क्या कहता है, जा तेरे गुनाह माफ हुए। और जो बीमार आ जाता है उससे भी वो उठा खड़ा करता है। ऐसी कोई द्वारा है, कोई भी मौत का शिकारी इसके पास आके जाए आया, उसके घर मौत नाच रही थी, उसने आकर कहा उस्ताद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे घर में आ जा, मेरी बेटी मर गई है। उस घर के अंदर मौत तमाशा बना रही थी, उस घर के अंदर मौत कब्जा कर लिया था, उस घर के अंदर मौत डरा रही थी और बाद लोग जो है वो मातम कर रहे थे। यीशु मसीह ऐसा है, जब ये गया तो बाइबल वहां पर फरमाती है, वहां पर जाकर इसने ये नहीं कहा कि ये मौत मेरे पर हैवी है, ये मौत से बड़ा नहीं है, बल्कि इसने कहा सबको फाइल कर दे और अपने शिगिर्दों को वहां पर लेकर जाकर वो जिसकी बेटी है वो रो रही है, वो परेशान है, वो हवाला कर रही है, उसकी सोचों में कुछ और है, ख्यालों में कुछ और है, लेकिन ये जो गया है जिसको सब का इख्तियार है, ये मौत वहां पर नाच रही थी, इसने वहां पर भी जाकर उसे कहा बेटी जाग, तो वो फौरी जाग गई, मौत में घुटने टेक लिए और घर से चली गई। ये ऐसी शख्सियत है जहां पर चला जाए उसका दंड तोड़ देती है। सारे बोले हालेलुया। मौत को खत्म करने के लिए एक ही शख्सियत आई दुनिया के अंदर और वो है यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जिंदा हो गया, जिसके बारे में फरिश्तों ने खुशखबरी दी, जिसके बारे में शकीलों ने खुशखबरी दी कि उसके नाम पर ईमान लाओ तो जो मर भी जाएगा तो भी जिंदा है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, मगर वो जो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया है तो जाहिर है, लिखा है कि उसके पांव के नीचे, पांव के तले सब कुछ कर दिया है। अब सब इस बात को अंडरस्टैंड करें, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई, वो मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीव था और सब कुछ उसके पांव के ताबे है। मुझे ये बताएं सिर्फ उसी के ताबे है? हाँ जी, हमारे भी। शाबाश, तालियां बजाइए जी। और ये बड़ी एक हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो, नारे मार के आए ना हम अभी थोड़ी देर, कैंडल्स जलाई हमने, इसके बाद हमने और नाश्ते की तरफ अपने हाथ बढ़ाने। लेकिन क्या होता है, जैसे ही कोई घर के अंदर बीमारी, कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो फिर हम डरना शुरू कर देते हैं उस मौत के ढंग से, उस बीमारी के ढंग से हम डरना शुरू कर देते हैं और ये चीजें हमारे जहन से निकल जाती है। बाइबल फरमाती है उसने खुद अपने आप के लिए नहीं सब कुछ किया, अरे उसकी जात में तो गुनाह नहीं है, वो तो गुनाह कर ही नहीं सकता। ये सब कुछ जो किया है, जो मौत के ढंग को खत्म किया है, और जो बाइबल फरमाती है जो पिछला
دشمن نیست کیا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ موت سب پر بادشاہ کرتی تھی، اور بائبل مقدس میں آتی ہے اس نے سب پر راج کیا۔ ارے وہ آئے اس لیے تھا اس موت کے دم سے نکالے اور ہمیں اختیار بخشے، اور بائبل کہتی ہے اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے، اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور یہ سب کچھ جو چیزیں ہمارے پر راج کرتی تھی اس کے مرنے سے اور جی اٹھنے سے وہ ساری ہمارے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے۔ جس طرح وہ گیت ہم گاتے ہیں، ساڈے پیراں تھلے رکھیا سلام یسو نے، سانو دتیاں نے طاقتاں مہان یسو۔ تو یہی سب سے بڑی انڈرسٹینڈ کریں، یہ جو عید قیامت المسیح ہے یہ بڑا بھید ہے، یہ آپ کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے جو یسوع نے آپ کو دیا ہے، اس کا مر کر زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے، اور اس نے جو کہا ہے وہ پورا ہوا ہے، اور اس کے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے۔ آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر ساری قبریں کھڑی ہیں، ایک واحد یسوع ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر شخص کو کفن کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایسی شخصیت ہے جسے کفن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بائبل فرماتی ہے اس کی شان نرالی ہے کہ جن جن گھروں کے اندر کفن میں مردے پڑے ہوتے تھے یہ ان کفنوں کو اتار دیتا تھا۔ یہ ایسا قدرت والا تھا، یہ ایسا غالب آیا ہے، یہ ایسا زورآور خداوند ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سب سے پہلے جو دشمن تھا پچھلا وہ موت تھی، اس کو اس کے دم کو اس نے ختم کیا۔ کسی ایک مصنف نے بڑا زبردست اس نے کہا کہ آپ دیکھیں گے ایک جس طرح کہ ایک وہ چھوٹا جانور ہے جسے ہم پنجابی کی زبان کے اندر اس کو ہم ایک کالا پونڈی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کو دیکھیں، کسی خادم نے بڑی اچھی مثال دی، اس نے کہا موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ تو اس نے کہا کہ آپ دیکھیں ہم نے بھی بچپن میں وہ یلو کلر کی جو ہوتی ہے اس کے ڈنگ کو نکال دیتے ہیں، اور اس مصنف نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس کو کالے ڈھونڈ کے اس کے ڈنگ کو نکال کر اور ہم ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، اور پھر لوگ ڈرتے تھے، لیکن ہمیں یہ پتا تھا ہم نے ڈنگ نکال دیا ہے، اب یہ نسنے والا نہیں ہے۔ تو بائبل فرماتی ہے اسی طرح ابلیس کا جو ڈنگ تھا، موت کا جو ڈنگ تھا، یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر اور زندہ ہو کر اس کے ڈنگ کو بھی بے اثر کر دیا ہے، اب وہ صرف دھاڑتا ہے۔ بائبل کہتی ہے دیکھو ابلیس شیر بکر کی طرح دھاڑتا ہے، لیکن بائبل یہ بھی فرماتی ہے جو اس میں ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جو اس کے تابع ہیں، جو اس کے اندر مسیح یسوع ہے، جو پورے دل سے اس کے تابع ہے، جو پورے دل سے اور جو اس میں رہتے ہیں، بائبل کہتی ہے ابلیس شریر سے چھونے بھی نہ پائے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس نے موت کے ڈنگ کو ختم کر دیا ہے، اس کا ڈنگ بے اثر ہے، اور وہ دھاڑتا ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا سبب کیا ہے؟ یسوع نے وہ پچھلے دشمن کو نیست کر دیا، موت کو نیست کر دیا، موت ہار گئی، موت شرمندہ ہو گئی، ابلیس ہار گیا، اور میرا اور آپ کا یسوع زندہ ہو گیا۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ جو فاتح ہے وہ ابد تک فاتح ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اے یوحنا دیکھ میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں، اور اب دن آباد زندہ رہوں گا، میرے کھولے ہوئے کو میں بند نہیں کر سکتا، اور میرے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا۔ سارے زور سے بولے ہاللویا، زور سے بولے ہاللویا۔ تو اس کے تابع ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ یسوع مسیح زندہ ہے، ہم نعرے بھی مارتے ہیں، غور کریں جی، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی کوئی ہمارے گھروں کے اندر کوئی مصیبت پریشانی اور خاص طور پر کوئی ڈیول اسپرٹ والا کام آ جائے تو آج بھی ہم باپوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے تابع ہے۔ مجھے یہ بتائیں دنیا کے اندر جتنی بدروہیں ہیں یہ کس نام سے بھاگتی ہیں؟ اس نے آ کر کیا کہا؟ تیری منت کرتے ہیں، تیرے پاس اختیار ہے، ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال۔ ارے تو ایسی شخصیت ہے جو ہمیں ختم کر سکتی ہے، دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ کیا لکھا ہے بدروہیں جو دنیا میں روحیں ہوتی ہیں
ان کو کوئی مار نہیں سکتا. ارے روح کبھی نہیں مرتی ہے, وہ نکل تو جاتی ہے, وہ جلتی نہیں ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی. لیکن یہ شخصیت جو بھائی جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے, اس کے آگے اس بدلو نے بھی سجدہ کیا اور لکھا ہے کہ وہ لشکر تھا اور اس نے کیا کہا, تیری منت کرتے ہیں, تو ہمیں عذاب میں ڈال دے گا, تیرے پاس اختیار ہے, خدا نے ساری چیزیں تیرے تابع کی ہے, تو خدا کا بیٹا ہے, تو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, تیرے کہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. آج تیری منت کرتے ہیں, ہمیں ختم نہ کر, ان سوروں میں بھیج دے. تو اس نے کہا جاؤ, اور وہ اس بدلو میں جو ہے وہ اس میں جانے لگی. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا, کیونکہ آسمان اور زمین کا کوئی اختیار میرے اور آپ کے مسیحا کے پاس ہے. اور آپ وہ ہیں جس میں اس نے اپنے لہو سے دھو کر شاہی جانوں کا فرقہ بنایا ہے, اپنا آپ قربان کر کے ہمیں وہ رتبہ دیا ہے. تو اس وجہ سے سب کچھ اس کے تابع ہے. بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جیسا تیرا انتقال ہے تیرے لیے ویسا ہو جائے گا. تیرے کہنے سے بھی اس نے ساری چیزیں ہمارے تابع کر دی ہے. اس نے کہا کہ جو کچھ تو کہے گا وہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ یسوع کا اختیار ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے. اپنی مصلوبیت کے بعد اس نے اختیار ہمیں دیا ہے. وہ موت اور قبر پر فاتح ہے, اور اس نے یہی فرمایا ہے. اس نے جب شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ, اختیار دیا, تو پھر پطرس کو ایک بڑی زبردست اس نے بات کہی. آخری بات کروں گا. تو اس نے کیا کہا کہ عالم روا کے دروازے کلیسیا پر غالب نہیں آئے گے. کس کے سبب سے؟ یسوع کے سبب سے. اس کا جان دینا, اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے, یہ بھید ہے, اس کو سمجھے کہ یہ خالی کوئی کہانی نہیں ہے. آج عید قیامت المسیح جو ہے زیادہ تر لوگ ہسٹوریکلی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ایک کہانی ہے, اور جب آپ اس کو پڑھیں متی کی انجیل 28ویں باب میں, جب 2-3 عورتیں آئیں اور پھر آپ نے شاگردوں کو بتایا, تو بائبل کہتی ہے انہوں نے یقین نہ کیا, انہوں نے یہ سمجھا یہ کوئی کہانی ہے. آج بھی بڑے لوگ اسے کہانی سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بس یہ کوئی رسم ہے, بس ادا کر لو تو سمجھو عید قیامت المسیح ہو گیا ہے. لیکن انڈرسٹینڈ کریں, یہ بھید ہے, اس کے اندر مکاشفہ ہے. یہ خالی ہسٹوریکلی نہیں ہے, یہ خالی کوئی ایسی رسمات نہیں ہے, بلکہ یہ اس پرسن کی بات ہو رہی ہے جو موت اور قبر پر فاتح ہے, جو زندہ خدا کا بیٹا ہے, جو ازل سے جمع کیا ہوا ہے. یہ اس کے بارے میں جاننا ہے, اس کی موت کے بارے میں جاننا ہے, اس کے جی اٹھنے کے بارے میں جاننا ہے. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج بھی جب اس کی موت کے واقعات کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو نئی باتیں ملیں گی. یہ کوئی کہانی نہیں ہے, بلکہ بائبل کہتی ہے یہ اٹل حقیقت ہے, یہ سچائی ہے. آپ تاریخ کے اوراق کے پڑھ کر دیکھ لیں, ہر اوراق جو ہے وہ شہادت دیتا ہے کہ یسوع مرا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس کے بارے میں تاریخ پڑی ہے, اس کے بارے میں دنیا کے اندر بہت زیادہ ہسٹری ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, اور یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے, بلکہ یہ وہ بات ہے جو بائبل فرماتی ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مرا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے, ہماری شفاعت کرتا ہے. سب بولے ہاللویا. تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ ہسٹوریکلی یسوع کو پہچانتے ہیں, مسیح کے بارے میں مکاشفہ نہیں ہے ان کے پاس. وہ اس ہسٹوریکلی یسوع کو جو فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اس کے بارے میں زیادہ تر جانتے ہیں. لیکن یہ جو یسوع بائبل جس کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ یہ جو ایسا شخص ہے جس کے پاس ہر ایک چیز کا اختیار ہے, اور پھر بائبل مقدس کہتی ہے اس کے اختیار کے بارے میں دیکھیں, اس کی حلیمی کے بارے میں دیکھیں, اس کی خدمت کے بارے میں دیکھیں, تو کوئی دنیا کے اندر اس جیسا شخص آپ کو نہیں ملے گا. ہر چیز میں یسوع کا نمبر 1 ہے, دنیا کائنات میں یسوع کا نمبر 1 ہے, اور ساری چیزوں میں آپ اس کا اگر نمبر دیکھیں گے تو 1 ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں. اس وجہ سے بائبل نے کہا یہ جو دنیا میں ایک شخص آیا ہے جو مقدسہ مریم کے پیٹ سے اس نے جسم لیا ہے, جو پیدا ہوا ہے, اس کی مانند بنو, اس جیسا مزاج رکھو. یہ مزاج میں نمبر 1 ہے, یہ ہر چیز میں نمبر 1 ہے. اور بائبل فرماتی ہے تم بھی اس کی طرح بنو, کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے جس طرح بیٹے نے زندگی گزاری ہے اس طرح کا کسی کی زندگی گزاری نہیں, کیونکہ شریعت کو کوئی پورا نہیں کر سکا سوائے ایک کے, اور وہ ہے یسوع مسیح ناصری جو ہر چیز پر فاتح ہے. اس نے شریعت کو بھی پورا کیا اور ہمیں مول لے لیا اور ہمیں آزاد کروایا, اور تاکہ ہم زندگی پائیں اور نصرت کے ساتھ زندگی پائیں. سب بولے ہاللویا.
آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ والے سے ہاتھ ملائیں۔ ابھی میں چپ کر کے نہیں بلانا تھا، اس کے بعد اگلی بات کیا کہہ رہی؟ آپ دوبارہ سے اس کا ہاتھ ملائیں، ہاتھ کو بھی تھوڑا سا ہلائیں ہاتھ، تاکہ وہ ستا ہوئی ہے تھوڑا سا اس کا ہاتھ ملائیں، برکت دے۔ ہاں جی، بچے بھی کریں، نہیں خدا آپ کو برکت دے۔ اور ایک دفعہ پھر آپ بے سلام۔ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں آخر میں کہ یہ حقیقت بات، ہم جتنے یسوع کو ماننے والے ہیں، ہم جتنے اس کو پریچ کرنے والے ہیں، ہم جتنے اس کی ورشپ کرنے والے ہیں، ہم جتنے اس کی سجدہ کرنے والے ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے، غور کریں خداوند ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہم نے عید قیامت المسیح کا یہ سن رائز کی عبادت، ہم نے کلام سنا ہے، یسوع زندہ ہو گیا، وہ 2021 سال پہلے زندہ ہو گیا، لیکن اب وہ ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر محبت ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ نفرتیں ختم ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے خاندانوں کے اندر محبت ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ناراضگیاں ہیں، گلے شکوے ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ یہ مسیح کا پیغام جو ہے، سلیم کا پیغام، یہ خالی یہی نہیں ہے کہ ہمیں نجات کے لیے ہے، ہماری خلاصی کے لیے ہے۔ اس سلیم کے پیغام کے اندر سب سے میں سمجھتا ہوں اتم، اور بائبل نے بھی یہ کہا ہے کہ ایمان اور امید اور محبت تینوں دائمی ہے، لیکن افضل ان میں کیا ہے؟ وہ ہے محبت ہے۔ اور آج بڑے سارے لوگ عیدیں بھی مناتے جاتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ نہیں بولنا اس کے ساتھ نہیں بولنا، یہ بات غلط ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، مجھے اس پر زیادہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے اندر خدا کے روح نے یہ بات ڈالی اور یہ حقیقت بات ہے۔ اگر آپ ایک طرف کہ ہالےلویا یسوع زندہ ہو گیا، اور اگر آپ ایک طرف کلام مقدس پڑھتے ہیں، آپ نعرے مارتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، آپ دونوں باتوں میں آتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنے پڑوسی یعنی اپنے رشتہ دار کوئی نہیں ملتے، اس کے اوپر آپ ابھی اسی طرح ناراض ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شخصیت نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا، موت کے سب کو ختم کر دیا، اور پھر اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ ایسا مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع گھر میں آیا تو اس کے بھائیوں نے کہا جا تو بھی یروشلم میں مشہور ہو جا۔ اس کے جو جہاں پر منادی کرتا، لوگوں نے دھکا مار کر اس کو نیچے گرانا شروع کیا، لیکن کبھی گالی نہیں نکالی، کبھی کوئی برا بھلا نہیں کہا۔ پھر اپنے گھر میں واپس جاتا تھا، اپنی ماں کا تابعدار تھا، اور جو اس کا زمینی باپ کہلایا گیا مقدس یوسف، اس کا تابعدار تھا، اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں میرے عزیزوں، جب عیدیں سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک نمونہ ہماری زندگی سے، ایک ایسی اثر ہماری زندگی سے نظر آنا چاہیے، تاکہ ہمارے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں، اور لوگ ہم کو دیکھ کر مسیح یسوع کے یہ خادم ہیں، یہ لوگ ہیں، اور توبہ کریں اور بپتسمہ لیں اور نجات پائیں۔ ہالےلویا۔ سو دائنا ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں گے، ہالےلویا، بولے یسوع مسیح، بولے یسوع مسیح۔ آئیے زندہ خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔